نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، کتوں کا بھونکنا، بلیوں کا رونا، سانپوں کا سنگھارنا، گدھے کی آوازوں کا آنا اور چیخنا چلانا، مختلف آوازوں کا جس گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، آوازیں آتی ہوں، تو پھر انسان کی زندگی، اس گھر والوں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، وہ پریشان ہیں، اور پھر اس حد تک پریشانی ہوتی ہے کہ بعض ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی ذہنی امراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج آج میں آپ کو قرآن کی روشنی کے اندر بتلاتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سلامتی ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر سکون اور اطمینان ہو، ہمارے گھروں کے اندر یہ پرابلم نہ ہو، کسی قسم کی آوازیں نہ آئیں، چاہے سوتے وقت آئیں چاہے جاگتے وقت آئیں، اور یہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے گھر کے فلاں کمرے کی فلاں نکڑ کے اندر یہ آواز آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی بلیوں کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے گدھے کی آوازیں آتی ہیں، مختلف قسم کی آوازوں کا آنا۔ تو اس کا بہترین قرآن کی سورت کے اندر حل یہ ہے، سورت یاسین، اس کی آیت نمبر 58 تا 51، یہ 4 آیات 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ اسی طرح سورت صافات، اس کی آیت نمبر 79 تا 81، 3 آیات، یہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 109 سے 111 تک، یہ بھی 3 آیات بنتی ہے، یہ بھی صبح 7 مرتبہ تینوں آیات اور شام کو 7 مرتبہ یہ تینوں آیات کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 120 سے لے کر 122 تک، یہ 3 آیات بنتی ہیں، یہ صبح 7 دفعہ اور شام کو بھی 7 دفعہ یہ تلاوت کریں۔ اور اسی طرح اسی سورت صافات کی آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک، یہ بھی 3 آیات بنتی ہے۔ یہ آیات آپ صبح کے وقت بھی 7 مرتبہ پڑھیں اور شام کو بھی یہ آیات 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس گھر کے اندر نہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں گی، نہ بلیوں کے کراہنے کی آوازیں آئیں گی، نہ گدھے کی آوازیں آئیں گی، نہ سانپوں کی آوازیں آئیں گی، نہ کوئی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ انشاءاللہ اس گھر کے اندر سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا۔ اللہ شیطانوں کے جو شر ہیں، اس قرآن کی آیات کی وجہ سے اس گھر والوں کو محفوظ فرما لے گا۔